اللہ اللہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ تمام ہی ناظرین کو نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ویلکم۔ آج ناظرین کرام، آج 8واں روزہ ہو چکا رمضان المبارک کا، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ صد الحمدللہ کہ ہم بہت عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے تمام روزے گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے، کیونکہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ان روزوں سے جس طرح کا تقویٰ وہ ہم سے چاہتا ہے ہم وہ حاصل کر سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے؟ جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں۔ کسی بھی خلاف واقعہ بات کا آگے بڑھا دینا، جو بات آپ کو پتہ ہو بلا نہ پتہ ہو، بلا تحقیق آپ نے آگے بڑھا دی، اور وہ بات اگر درست نہیں تھی تب تو وہ گناہ ہے، اور اگر اس بات سے کسی کو ضرر پہنچا ہے تب وہ بات گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ کیا ہم کو اس چیز کا ادراک ہے؟ ہم آج اس دور میں ایسے چل رہے ہیں، اس طرح سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہماری رگوں میں اس طرح سے سرایت کر گیا ہے کہ ہم نے اس کو بہت کامن لے لیا ہے۔ کسی کا فون آ جانا، بچوں سے کہہ دینا بیٹا بول دو امی گھر پہ نہیں ہیں، ابو گھر پہ نہیں ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہ تو بہت ہلکی سی بات میں نے بتائی، چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک، چاہے گھر ہو، چاہے آفس ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے چیزوں کا بیچنا خریدنا ہو، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جھوٹ نہیں ہے؟ چیزیں بیچی جاتی ہیں جھوٹ بول کر۔ اس کے علاوہ رشتوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشتوں میں جب بہت سارے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، اس کی بیسک وجہ بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے، شروعات اس کی جھوٹ ہی سے ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک المیہ ہے اس چیز کا کہ ہم سب نے اس چیز کو بڑا عام لیا۔ ہم سب کو پتہ ہے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے، حدیث پاک میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، لیکن وہی بات کہ جیسے ہم نے حلال حرام پر بات کی تھی، جیسے میں نے اور دیگر چیزوں پر بات کی تھی، بات وہی ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی نظم بھی بلکہ اس کے لیے تیار کر کے لائی تھی، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ کو کہ مجھے اچھی لگی تھی۔ کہنے کو یہ چیزیں اب مذاق کے زمرے میں ہی آتی ہیں کہ اچھا بول دیا جھوٹ تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے چلتا ہے، یہ سب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، پر ان سب چیزوں کے کتنے نقصانات ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی، تو وہ ہم کو وہاں جا کے پتہ چلیں گے، اس کی سزائیں پتہ ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، مطلب منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ یہ میرے قوم کے سردار جھوٹ بولتے ہیں، یہاں پہ سارے ہی غمخوار جھوٹ بولتے ہیں، وہ ذائقہ تو پھلوں سے کسی نے چھینا ہے، پھلوں کے شکل میں اشجار جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اب سکون جو نہیں ہے گھروں میں اس جیسا، تو یہ مکیں یا معمار جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ دل میں پیار کسی کا نہ ہے حسین کوئی، ہے پیار جھوٹے تو دلدار جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میرے شہر کے حاکم بہت ہی جھوٹے ہیں، بڑے ہنر سے یہ ہر بار جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ناظرین اس پر ہم بات کریں گے، بہت اچھا ٹاپک ہے اور بہت سیکھ سکتے ہیں ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو۔ یہ نفس کا تزکیہ کرنے کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ابھی ہم روزہ رکھے، بہت سارے لوگ تو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، اور وہی بات ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو روزے میں چھوڑا ہے جھوٹ اگر، تو وہ اپنی زندگی میں بھی چھوڑ دینا، یہی ٹریننگ کے لیے رمضان آتا ہے۔ آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔